پریویس کلاس میں یعنی کل میں نے نیو چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت. وہ چیزیں میں نے ڈسکرائب کی تھی اس کے حوالے سے جو اس کے ٹاپکس تھے. آج کا ٹاپک جو ہے پیج آپ کے پاس بک ہوگی، پیج 102 پہ دیکھیں، اطاعت کے بارے میں. پیج 102 اس میں ہیڈنگ ہے اطاعت. آواز صاف آ رہی ہے تو مجھے کائنڈلی بتائیے گا تاکہ آگے میں سٹارٹ لوں. اب اس میں دیکھیں، اطاعت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے. یعنی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو اس کے ثبوت کیسے دیے جائے، یعنی اس کا ثبوت ہم کیسے دیے. یہ سوال ہم سمیت تمام انسانوں کے ذہن میں آتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتایا. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ایک حل بتا دیا کہ جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا ثبوت کیسے دیں. ارشاد ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 پہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. اور اطاعت اور فرما برداری کیسے ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو ہدایات ہیں، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا. تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے گا، گناہ معاف کر دے گا. اور سب سے زیادہ رحم والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحیم و غفور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آگے دیکھیں، محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا بہترین راستہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ پر چلا جائے. اسوہ حسنہ کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کی پیروی کی جائے، اس کو فالو کیا جائے تو محبت الہی کا عمل کام کیا جا سکتا ہے. یعنی محبت الہی ہم دعویٰ کر رہے ہیں، اب اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ وہ ایسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے. اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یہ شرط ہے. جب اطاعت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو اطاعت کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دینا، یعنی اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر لینا اس کے سامنے. اسے اطاعت کہتے ہیں. یعنی اطاعت صرف نام سے یا دعووں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے اپنی ذات کو اس کے سامنے پیش کر دینا کیا نام ہوتا ہے. ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے. آپ کیا سامنے جو آپ ظاہری طور پہ عمل کر کے دکھا رہے ہو تو اس عمل کے اندر دلی چاہت ہونی چاہیے، یعنی آپ کا دل چاہے کسی کی بات ماننا، کسی کو فالو کرنا، دل سے کرنا. اور قلبی میلان یہ ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ دلی طور پہ ہو، انسیت ہونا. یہ قدرتی سے بات ہے. جب عام دنیاوی طور پہ دیکھا جائے، جو دوست ہوتے ہیں، دوستی کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی چیزیں کچھ پسند آنا شروع ہو جاتی ہیں، انسیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان اپنی ہر چیزیں شیئر کرتا ہے تو لازمی طور پہ ایک دوسرے کی باتیں بھی مانتا ہے. یہ دنیا ایک اٹریکشن ہوتی ہے، دنیاوی طور پہ بتا رہا ہوں میں. تو وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پال رہا ہے، تو لازمی طور پہ اس کے احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور عمل بھی دلی طور پہ ہونا ضروری ہے. اور احکام کس کے ذریعے ہم تک پہنچے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے. تو جب اطاعت الہی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو لازمی طور پہ اس کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا بھی لازم ہے. آگے دیکھیں، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے. یعنی ہم ظاہری عمل تو کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ ریاکاری
بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے. جیسے نماز، بہت سارے نماز لوگ پڑھتے ہیں ریاکاری کی، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہاں پانچ وقتہ نمازی ہے، حاجی ہے، روزہ زکوٰۃ دینے والا ہے، لیکن اس تمام اعمال میں خلوص نیت نہ ہو، قلبی انسیت نہ ہو کہ ہاں اس کا اجر اللہ دینے والا ہے، یہ نیت نہ ہو تو یہ منافقت کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ منافقت کہلاتی ہے. اس لیے اس پر متنبع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی ایک تنبیہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے ہمیں. سورہ نساء میں دیکھیں آیت 65 میں، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں. یہ کلیئر کٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے درمیان جتنی بھی تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو دلی طور پہ قبول کرنا ضروری ہے، اور ظاہری طور پہ قبول کریں اور دلی طور پہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں تو اس وقت تک کیا ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید کلیئر کٹ آپ کو ہمیں ہدایت فرما رہا ہے. اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، یعنی اطاعت و فرما برداری سے زبان سے نہیں ہوتا، عملی طور پر کرنا، یہ اس سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. یعنی ایمان کی جو شرائط ہیں وہ مکمل طور پہ اطاعت و فرما برداری ہے، لیکن زبانی کلامی نہیں بلکہ عملاً اس پر عمل کرنا. اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے اور ہمارے گناہ بخش کے دیے جاتے ہیں. یہاں تک سمجھ آیا ہے ٹاپک کلاس میٹرک؟ اگر آیا ہے، کوئی کوشچن پوچھنا ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ. چلیں اس چیپٹر کی لاسٹ ہیڈنگ جو بہت موسٹ امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے، ختم نبوت، یعنی 1,24,000 کا جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ اس کا اختتام جن پر ہوا، جس ذات پر ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بک کی طرف دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے. ابدی صحیفہ ہدایت، ابدی کہتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہو، یعنی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی جو اگلا جہاں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی، اس کے بعد جو زندگی ہوگی اس تک کی جو ابدی ہدایت ہے جو لے کر آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لے کر آئے. اور وہ ابدی صحیفہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اختتام کو بھی پہنچا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یعنی تشریف آوری کے بعد، آمد کے بعد جو ہدایت کا سلسلہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کرام سے چلتا ہوا آ رہا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ختم ہو گیا. ارشاد ہوا سورہ مائدہ میں دیکھیں آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ آج یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، یعنی اب اس دین کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا. تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی تمام دنیا کی نعمتوں سے نواز دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آنے کے بعد، ان کی تشریف آوری کے بعد، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یعنی اگر اس دنیا اور اس کائنات میں جو بطور دین جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے وہ اسلام ہے. کیا ہے؟ اسلام ہے.
دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد کیا اللہ تعالیٰ نے، جو دین مکمل ہو، نعمت مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے، تو اس سے واضح اظہار ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں جو ارشاد فرما رہا ہے، تو یہ واضح اعلان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور آخری ابدی صحیفہ ہدایت کے آنے کے بعد مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، اور جتنے احکام الہی تھے وہ مکمل کر دیے گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تا ابد مشعل راہ بنانا ہے۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی پوری زندگی جو اسوہ رسول ہے، وہ ہمارے تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، وہ ہمیں کیا ہونا چاہیے ہماری زندگی میں؟ دستور حیات۔ یعنی دستور کہتے ہیں ایک قانون یا رولز اینڈ ریگولیشن، انگلش میں آپ سمپل ورڈز میں یہ سمجھ لیں۔ دستور کیا کہتے ہیں؟ ایک رولز اینڈ ریگولیشن، یعنی جو پیغام الہی ہے وہ ہمیں اپنے زندگی کے لیے ایک دستور سمجھنا چاہیے، قواعد سمجھنے چاہیے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور جب ہمارے دین کو سب سے پسندیدہ دین قرار دینے کے بعد یہ انسانیت کے لیے باعث شرف ہے کہ اب دائمی ہدایت کا جو اہل گردانا گیا وہ ہمیں گردانا گیا۔ اس لیے ہماری امت، یعنی ہم جس امت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیا ہیں؟ بہترین امت ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے شرف کا باعث ہے کہ دائمی ہدایت کا ہم اہل ہیں، ہم اہل رکھتے ہیں، یعنی ہم اس کے کوالیفائڈ ہیں، اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء آئے، انبیاء کرام آتے رہے، وہ مخصوص قبیلے، مخصوص قوموں کے لیے آتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مطلب یہ ہے کہ پورے کائنات، یعنی دو جہاں جتنے ہیں، اس تمام کائنات کے نبی بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے، خاص قوم کے لیے نہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں۔ ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانیت کو وحدت آشنا کر دیا۔ یعنی ایک مرکز اور ایک اسوہ۔ ایک مرکز سے مطلب کیا ہے؟ آپ کا یہ خانہ کعبہ جو حرم ہے، یہ ہمارا ایک مرکز ہے۔ مسلمانوں کا کیا ہے؟ ایک مرکز ہے۔ ایک اسوہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہیں، اور ایک صحیفہ ہدایت یعنی قرآن مجید۔ ان تمام تین عناصر نے، تین ایلیمنٹس نے انسانیت کو وحدت کہتے ہیں ایک ہونا، ایک ہونے سے آشنا کیا، یعنی اویئرنیس دی کہ ہم سب ایک ہیں، کہ ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن ہے، کہ نبی ایک ہے، ہمارا مرکز ایک ہے، تو ہم سب بھی کیا ہیں؟ ایک قوم، ایک مسلمان ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ یعنی اس قرآن مجید میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رسول بن کر آئے، اور صرف رسول بن کر نہیں آئے، آگے کنٹینیو دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں. انبیاء کے خاتم مطلب جن پر نبوت کا خاتمہ ہوا. قرآن خود دلیل دے رہا ہے ختم نبوت کی. قرآن کیا دے رہا ہے؟ خود دلیل دے رہا ہے ختم نبوت کی. اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی. اب پریشان نظری ختم ہوئی، یعنی اب جو ہدایت کا سلسلہ جو ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا. اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا، یعنی اب کسی مزید دوسرے نبی کی تلاش کا جو مرحلہ جو اس سے پہلے چلتا آ رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے. اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے. یعنی ختم نبوت پر مکمل ایمان ہمارے ایمان کی شرط ہے. اس کے بعد ہدایت کا مزید کوئی سلسلہ شروع نہیں ہونا. یہاں تک سمجھ آیا کلاس؟ ٹاپک یہاں تک کلیئر سمجھ آیا؟ کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی کنفیوژن ہو آپ کے ذہن میں، کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سب کو مکمل طور پہ سمجھ آ گیا؟ چلیں ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوگا، آپ رف رجسٹر آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تو اب اس کا ایک کوشچن اسٹارٹ کر ہی لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد آگے کنٹینیو کل مطلب پرسوں سے کر سکیں. کل تو آپ کا پیریڈ نہیں ہوگا، آئی تھنک میٹرک میں اسلامیت کا پیریڈ نہیں ہے کل. سوال نمبر 1 لکھ لیجئے. جی نہیں، کل نہیں ہے، ٹائم ٹیبل کے حساب سے، اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل. سوال نمبر 1 لکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ سب نے سوال لکھ لیا ہوگا. سب سے پہلی ہیڈنگ آئے گی اللہ تعالیٰ کی محبت. یہ ہیڈنگ آئے گی اللہ تعالیٰ کی محبت. کسی چیز سے لگاؤ پیدا ہونا اور اس کی طرف مائل ہونا ایک فطری عمل ہے. کسی چیز سے لگاؤ پیدا ہونا اور اس کی طرف مائل ہونا ایک فطری عمل ہے. اور اس فطری میلان کا نام محبت ہے. اور اس فطری میلان کا نام محبت ہے. دوبارہ ریپیٹ کروں یہ لائن. کسی چیز سے لگاؤ پیدا ہونا اور اس کی طرف مائل ہونا ایک فطری عمل ہے، اور اس فطری میلان کا نام محبت ہے.
اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس سے محبت اس کے انعامات اور احسانات کا تقاضا ہے۔ اس سے محبت اس کے انعامات اور احسانات کا تقاضا ہے، کیونکہ کائنات میں ہم نے دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے دیکھا ہے کہ جی بولیں کیونکہ کائنات میں ہم نے دنیا کے اعتبار سے دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اگر کوئی شخص کسی سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کا احسان مند رہتا ہے، اور کبھی بھی اس کے سامنے نظر ہی نہیں اٹھاتا، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں اٹھاتا، اللہ تعالیٰ تو ہمارا محسن اکبر ہے۔ محسن اور اکبر نون کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا محسن اکبر ہے کہ جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ محبت کا زیادہ حقدار ہے، اور مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھتا ہے، اور مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اب نیو لائن میں لکھیں گے آپ انورٹڈ کاماز میں، آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اہل ایمان اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، بے شک اہل ایمان اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں،
اب نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی محبت کا تقاضا. محبت کا تقاضا. جب انسان اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جب انسان اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا لے. بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا لے اور اس کے ہر فرمان کے سامنے گردن جھکا دے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. جیسا کہ ارشاد ہے نیو لائن میں آپ لکھیں گے کہ اتباع کرے. میں نے آپ کو چیٹ پہ آپ کو بھیجا ہے میں نے لفظ ٹائپ کر کے. اب نیو لائن میں آپ لکھیں گے انورٹڈ کاماز میں جیسا کہ ارشاد ہے کے بعد اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. جی وہی بتا رہا ہوں، ریپیٹ کروں گا میں بھی دوبارہ سے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا.
اب میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سب نے لکھ لیا یہاں تک؟